السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 82۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگرے لے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی۔ تا بناک چہرہ تھا اور خوبصورت ساخت، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی اور پلکیں لمبی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر گوشت، رخسار نہ بہت زیادہ پر گوشت، نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چلتے تو قدرے جھٹک سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلواؤ پر چل رہے، جب کسی طرف توجہ فرمائے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست، سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کا پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا حیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ دیکھتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج دیکھا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے، آپ کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوڑا جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف فرماتے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، جس کا مفہوم ہے، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، جس کا مفہوم ہے، آپ امین ہیں، چنیدہ برگزیدہ، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر حبر کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، زہبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ آپ ایسے ہی تھے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس تھی اور اس پر مسحوق کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ اخلاق و عادات رسول اللہ کی حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ آپ ماں کے پیٹ ہی میں یتیم ہو گئے تھے اور آپ کی زندگی یتیمی و بے کسی کی حالت سے شروع ہوئی، مگر جب آپ کی وفات ہوئی تو تمام ملک عرب کے شہنشاہ تھے، ان تمام حالات اور تمام مدارج زندگی میں آپ کی سادہ معاشرت یکساں طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ نے آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کے زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بردباری، قوت، برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر جیسے اوصاف عطا کیے تھے۔ ہر حلیم و بردباری کی کوئی نہ کوئی غلطی سامنے آتی ہے، لیکن رسول اللہ کی بلندی کردار کا یہ عالم تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی جتنی زیادہ تعداد بڑھتی گئی، آپ کے صبر و حلم میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے کہا مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مریضوں کی عیادت کے لیے شہر کے دور دراز محلوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ حیادار تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگواز گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ آپ غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی سب سے بڑھ کر جو دو سخی تھے اور آپ کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش میں ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک میں ہر رات ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کراتے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت و دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند تھا۔ میدان جنگ میں بڑے بڑے بہادر نے بھی کبھی نہ کبھی راہ فرار اختیار کیا، لیکن آپ میں یہ بات مشکل سے مشکل تر وقت میں بھی نہ پائی گئی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ آپ سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانت تھے، اور اس کا اعتراف آپ کے دوست و دشمن سب کو ہے۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنو مخزوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت الاسود چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ ثبوت جرم کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ شرفۂ قریش کو ناگوار گزرا اور انہوں نے چاہا کہ سفارش کر کے اس عورت کو بچا لیں، مگر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہہ کر سن کر آمادہ کیا اور انہوں نے آپ سے سفارش کی۔ آپ نے فرمایا اسامہ، تم اللہ کی مقرر کردہ سزا میں سفارش کو دخل دیتے ہو؟ آپ اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگوں، بنی اسرائیل میں بھی یہی قاعدہ تھا کہ جب کوئی ذی عزت شخص ان میں چوری کرتا تو اس پر پردہ ڈال دیتے، اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا گواہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک بکری ذبح کرنے اور اس کا گوشت پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، اور دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے، رسول اللہ نے کہا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر کے ان کو اپنے مرتبے سے بڑھا دیا، تم اس طرح میری تعریف کر کے مجھ کو نہ بڑھاؤ۔ میں بندہ ہوں، اس طرح کہا کرو، خدا کے بندے، خدا کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملے جلے رہتے تھے اور
مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ نوکروں کے کام میں شریک ہو جاتے تھے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ آپ اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے اور اپنی بکری خود جو ہے دھوتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ انہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی، لیکن رسول اللہ نے کبھی انہیں اف تک نہ کہا اور نہ کبھی عتاب فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔ آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خداموں حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے۔ آپ لا یعنی باتوں سے زبان کو روکتے تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے۔ آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر کھانے کو دل نہ کیا تو نہیں کھایا، لیکن زبان سے کھانے کی برائی نہیں کی۔ آپ نے ریا سے ہمیشہ اپنے نفس کو محفوظ رکھا اور آپ کے پاس کبھی کسی چیز کی کثرت نہ رہی۔ آپ کلام کرتے تو آپ کے رفقا خاموشی سے سنتے تھے اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کے سامنے کس طرح گفتگو کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ ارشاد فرماتا ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر، جس کا مفہوم ہے تمہیں رسول اللہ جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ جس طرح اللہ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے رسول اللہ کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطلہ نہ کرو۔ رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے اور ذکر الہی کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں فرماتے۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوتی، آپ کے چہرے پر ہمیشہ خوشی رہتی، آپ ہمیشہ غور و فکر میں رہتے تھے۔ آپ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک ہوتا تھا۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ آپ اپنے اخلاق سے سب کو نوازا، آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور آپ کے لیے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر آپ بڑے کا احترام کرتے، چھوٹوں پر رحم کرتے اور حاجت مند کو نوازتے۔ جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، اللہ نے ان کمالات سے آپ کو نوازا تھا۔ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کو خراج تک آئے، اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ جائیں۔ اللہ نے آپ کو بے نظیر و صفات، کمال اور بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ کی تعریف میں بیان فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم الشان، عظیم اخلاق پر ہیں، عظیم الشان اخلاق والے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف مسلم میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کا قدم مبارک سوج گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہو، حالانکہ آپ مغفور ہیں۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ نے مجھے نبوت کا انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے فرمایا: تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز۔
ترمذی میں حضرت ام حبیبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں سنتیں پڑھیں اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے: 2 رکعات نماز فجر سے پہلے، 4 رکعات ظہر سے پہلے، 2 رکعات اس کے بعد، 2 رکعات مغرب کے بعد اور 2 رکعات عشاء کے بعد۔ رسول اللہ کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تہجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو اجل الحاظ سے بار بار پڑھتے صبح کر دی، اور جس کا مفہوم ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا۔ ابو داؤد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا۔ آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ آپ کا سجدہ آپ کی قومہ کی مانند تھا، پھر آپ نے جلسہ کیا، یعنی سجدے سے اٹھ کر بیٹھے، اور آپ کا جلسہ آپ کے سجدے کی مانند تھا۔ بس آپ نے 4 رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ تھی نور مجسم کی نماز تہجد۔ صرف 4 رکعات ہی میں آپ نے 7.25 پارے پڑھے، پھر رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسے کی درازی، اور ان میں تسبیح اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم ہوا۔ رسول اللہ عالم وجود کے سب سے عظیم بشر اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ میں نے آپ کی سیرت کو پچھلے اوراق میں جو قلم بند کیا ہے وہ میری محبت، میری خواہش اور میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، ورنہ آپ کی سیرت کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ کی عظمت کا انتہائی تک کسی بشر کی رسائی کیوں کر ہو سکتی ہے، جبکہ خالق کائنات اپنے کلام میں آپ کا خود مداح ہے اور آپ کی شان مبارک یوں بیان فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اور درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو دوستو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری باب تھا۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس پر کامنٹ کر کے بتائیں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری باب تھا، اور آپ بتائیں کہ اس کے بعد کون سا، کس نبی یا کس صحابی کی سیرت بیان